الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأجرا عظيما. آیات پر سورت ختم ہو رہی ہے پارہ 26ویں میں. ان آیات کی ایک مختصر جسا خاکہ ذہن میں پہلے رکھ لیں. پہلی آیت میں بعثت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن آپ کا نام نامی اس میں گرامی نہیں آیا. ذکر آپ ہی کا ہے، آپ کے بارے میں ہے. اب دیکھیں آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اب پیغمبر کا مبارک نام نہیں آیا، ذکر آپ کا ہے. هو الذی واللہ کی ذات ہے جس نے بھیج دی اپنے پیغام دینے والے کو بالہدی کئی قسم کی ہدایات دے کر ودین الحق اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو غالب کرے باقی سارے باطل ادیان پر. اس کی بھیجنے پر خدا خود کافی ہے گواہ. دیکھیں مبارک نام نہیں لیکن پیغمبر کا ذکر ہے. دوسری آیت میں پیغمبر کا مبارک نام ذکر کیا گیا تاکہ کسی دجال کو دجل کرنے کا موقع نہ رہے اور پہلی آیت کو اپنے لیے کہنا شروع نہ کر دے. چنانچہ آگے مبارک نام آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا احتیاط ہے کیونکہ پہلے بھی ذکر پیغمبر کا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اس کے بعد مبارک نام ذکر کیا گیا ہے صاف صاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن باوجود اتنی احتیاط کے بھی قادیانی دجال اپنی کتاب غلطی کے حوالے میں وہ لانتی لکھتا ہے هو الذی علی آیت میرے حق میں آئی ہے. هو الذی ارسل رسول علی آیت میرے حق میں آئی ہے. اب آپ دیکھیں کہاں دجال قادیانی، کہاں خدا کا قرآن، کہاں اس کی شان میں آئے. لیکن انگریز بے ایمان کی پشت پناہی سے یہ بکواس کرتا رہا. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ دین سارے انبیاء کو ملا ہے. 1,00,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے جن کی صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے. لیکن واللہ کسی پیغمبر کتنا دین کامل مکمل نہیں ملا جتنا آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کو ملا. اتنا کامل. مجھے ایک جملہ یاد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا. فرمایا کہ ساری تورات کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور سورت بنی اسرائیل کے ایک رکوع رکھ دو. اس رکوع کے مقابلے میں پوری تورات نہیں آ سکتی. پھر یہ ہے کہ سورت نور
اس قسم کی چند صورتیں ہیں. اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دنیا کے رہنے والوں، اس پہ میرے آمنہ کے لال کے آنے کے بعد میں نے تمہیں دین کامل دے دیا ہے. میں نے کسی زمانے میں کسی پہ اور دین کامل نہیں دیا تھا. کسی میں کوئی کمی تھی، کسی میں کوئی نسخہ، کسی میں کوئی کمی تھی. ساری کمیوں کو دور کر کے کامل مکمل ہم نے دے دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. والذی ارسل رسولہ بالہدی. عربی زبان کے جاننے والے طلباء جانتے کہ هو الذی حصر ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں یہ میرے ہی کارنامہ ہے، میں کر سکتا دوسرا کوئی کر بھی نہیں سکتا. یہ میری کارنامہ ہے، میری قدرت ہے کہ اس ملک میں، جس ملک میں کوئی دینی ادارہ نہیں، کوئی تعلیمی درسگاہ نہیں، کوئی دینی یونیورسٹی نہیں، مذہبی چھوڑو اور بھی کوئی نہیں، پورا ملک عرب میں کوئی چیز نہیں تھی. ہائی سکول چھوڑو، پرائمری سکول کا نام و نشان بھی، لیکن جہاں قطن سکول نہیں تھے، نہیں تو ذہن اتنے عجیب اللہ نے پیدا کیے تھے. ایسے شاعر تھے، فساد بلاغت کے سمندر بہا رہے تھے. عورتیں بھی شاعرہ، مرد بھی بڑے بڑے شاعر. ذہن عجیب اللہ نے پیدا کیے تھے. اس ملک میں جہاں کوئی بھی دینی چیز نہ ہو، کوئی نئی تعلیمی درسگاہ بھی نہ ہو، دینی دنیاوی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہو، اس ملک پہ ایک ہستی آ رہی ہے، جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. کوئی دنیا کی عقل مانتی ہے کہ 40 برس تک جدا رہتا ہے، اور 40 برس کے بعد اس کی زبان سے موتی آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جن موتیوں کو کوئی جواب بھی دیکھا ہے. تم نے قرآن پاک ابھی سنا ہوگا، رمضان میں جا رہے ہیں، آخری سورت دیکھیں، سین کٹے ہیں. قل اعوذ برب الناس سین، ملک الناس سین، الہ الناس سین، من شر الوسواس سین، الذی یوسوس سین فی صدور الناس سین، من الجنۃ والناس. سارے سین اکٹھے کر دیے، کوئی آئے نہ اکٹھا کرے دیکھ رہے ہیں سارے سین. ابھی میں مانا نہیں کر رہا، اس کے اندر جو موتی رکھے ان کو چھوڑو، سین ہی سین ہے. اور یہ جو قاری پڑھ رہا تھا نون کٹھے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سارے نون ہیں. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. ہر نور اکٹھے کرتا جا رہا ہے. یہ کوئی ایسی دنیا میں کسی انسان کی کلام ہے؟ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، ماں ہماری ساری حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. سب ماؤں کو اللہ نے ایک مقام بخشا، لیکن عائشہ صدیقہ عجیب و غریب ہماری ماں ہے. وہاں ہماری ماں تیرا ذہن بھی کیا قرآن کے ساتھ لگا تھا، ہر بات کو چھٹ قرآن میں فرمایا انہوں نے کہ 27ویں پارے کا ایک حصہ 29ویں پارے کی یادوں کو سن کر مشرکین دنگ ہو گئے. کہ لگی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا کلام جا رہی ہے. ایک سطر میں ایک انداز جا رہا ہے، دوسری سطر دوسرا جا رہا ہے، اس سطر تیسری طرز بدلاتا جا رہا ہے، جس کو ہمارے علماء کے علم بدی پڑھا ہوگا، مسلمانی میں پڑھایا ہوگا، لیکن آؤ جنہوں نے علمی بدی چھوڑ کر کوئی علم بھی نہیں پڑھا. سرنابا بھی کسی سے اس کی زبان سے موتی آواز دیتے آ رہے. والفجر رے واللیل والفجر رے ولیال حشر رے والشب والوتر رے واللیل اذا یسر رے حل فی ذالک قسم لی حجر رے. اب بدل جائے جی، بدل گیا. الم ترا کا وما ربک بعاد دان ارم ذات العماد دان
الذی لم یخلق مثلہ فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. سبحان اللہ. قرآن آگے کہتے ہیں ان ربک لبالمرصاد. ہے اس کی زبان جس سے ہو استاد. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. یہ میرا کارنامہ ہے, کوئی دوسرا کر سکتا؟ استاد بھی کوئی نہ ہو, پڑھا بھی کچھ نہ ہو کسی سے, اور 40 سال کے بعد وہ کلام آر جس کا کوئی جواب بھی اگر کہہ دیا جائے تو یوں ہوگا کلام کا جواب کوئی نہیں, محمد مصطفیٰ کا استاد کوئی نہیں. نعرہ تکبیر. پیغمبر بے استاد ہے اور قرآن لا بالکل ایسی چیز ہے. مسلمانوں بڑی عجیب تمہیں نعمت ملی ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں قدردانی نصیب فرمائے. تو رات بدل گئی, انجیل بدل گئی, صحیفے بدل گئے, لیکن جو نہیں بدلا خدا کا کیوں نہیں بدلا اور کیوں نہیں تبدیل ہونے دیا؟ کیسا ہے بھائی؟ یہ فرقوں کی کتاب بھی نہیں, یہ کتاب فرقوں کی نہیں ہے, یہ سینے والی کتاب ہے. انگریز بے ایمان نے چاہا اس کتاب کو چھڑایا جائے, مٹایا جائے. ایک نسخہ کئی دیناروں پر خریدا گیا, ہائے خرید کر دیا ہے, بر کیا جا رہا تھے. کسی نے کہا ورقے خرید رہے ہو, جو سینے میں پڑا اس کو کس طرح خریدو گے؟ اور سینے میں اتنے حافظ ہیں, اتنے حافظ مرتے نہیں جتنے حافظ بنتے چلے آ رہے ہیں. اس کتاب کا دیکھا ہے حادثہ. میں نے رمضان مبارک کے بعد کہ ہم آخری حدمیہ والی کے ہمیں گیا, 11 سال کے بچے نے قرآن پاک کا ختم کی, اس کی تقریب میں گیا تھا. میں کہا اللہ تیرے کلام کے بھی کیا کہنا ہے. 11 سال عمر 30 پارے قرآن کے سینے میں خدا نے محفوظ کر دیا ہے. اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ایسی کتاب ہے. سچ پوچھو یوں کہہ دیا جائے پیغمبر بھی آخری ہے تو کتاب بھی. پیغمبر کے بعد پیغمبر کوئی نہیں آ سکتا, کتاب کے بعد آسمانی کتاب. اس لیے اس کو محفوظ کیا ہے تاکہ دین باقی رہے اور دین محفوظ رہے, تاکہ کوئی جھوٹے قصے اس امت میں رائج. مجھے کا جھوٹ بھی سن لو تاکہ تمہیں قرآن کی قدر آئے. گپے سنو, گپ میرے یہودیاں والی گپے. ایک نائی تھا, ایک دھوبی, کوئی کہتا ہے نائی تھی کوئی دھوبی. مر گیا نا نائی تھی دھوبی, قبر میں آ گئے من کرنے کی, اس نے مر رب, اور کون سا تیرا رب؟ وہ دھوبی نائی نے کہا جی میرا بات نہ کرو, میں نے بڑے پیرا نے پیر دستگیر کا نائی ہے, میں پیر دستگیر کا دھوبی ہوں. انہوں نے کہا میرا پتر مان مر رب, رب کو کہا جی میں کہہ چکا ہوں, میں پیرا نے پیر کا نائی ہوں, دھوبی ہوں. منکر نے پکڑا, گرد مارنے لگے. اب قبر کی کول بیٹھے اس نے, یہ سارا سواد ہے, قبر کی کول بیٹھے ہوتے جان دے جھوٹے ہو, کتنی شرم حیا بھی نہیں آتی تمہیں. تو اب تم پاس بیٹھی ہوئے تھے. منکر نے پکڑا نا, گرد مارنے لگا اس دھوبی کو, یہ نائی کو. یہ دھوبی تو نہیں کہا امداد کن امداد کن القمے عذاب قبر آزاد کن یا شیخ عبد القادر. شیخ علی قبر بھی چاوڑے قبر میں آ گئے. مجھے کیا بات جی, کیا بات ہے بادشاہ؟ پوچھتے مرنا ہے کہا بات نہ کرو میرے ساتھ, میں دھوبی ہوں, پیرا نے پیر کا ہوں. ہاں کہ معمولی آدمی کی دھوبی نہیں ہوں. انہوں نے بھی کوئی تحقیق کرنی تھی, انہوں نے جھٹ اس کا گرد ہی پکڑ لیا. منکر کا ہاتھ پکڑا تو نکیر بھاگو خدا کے پاس گیا. سنو یہ سارا جھوٹ, ایمان سے بتا ابھی تک جس کی خدا کی نہیں ہوئی. مارا بے حیا, تمہیں حیا بھی نہیں آتا ہے. یہ سارے جھوٹ تم نے بنا کر خدا کے مقابلے میں گھر کر کر پیرن پیر کو بڑھایا ہے. یہ صرف تھوڑی پیرن پیر کے خدا کو گالی دی جا رہی ہے. ہو گیا. خدا نے کہا چپ کر, نام ہے کہ میں بھی چارج دے چکا ہوں, بھی چارج دے چکا, میں بھی چارج دے چکا ہوں, ہے نا. میں صدارت میری چلی گئی. نہ ہی لیکن چپ کر, جو کہے مان لو. جتنا تم چاہو پھر ہم کریں وہی غلطی.
بس میں ایک ہی بات کہ تو جو میرا نام لینے والا ہے یا میری گرمی دینے والا اس کی کوئی عذاب کو نگج شادی پیو دی توبہ آئی کوئی نہیں بادشاہ ہو سکے تھے. ایمان سے بتاؤ یہ کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. خدا کے ساتھ یوں معاملہ ہے. قرآن شیخ عبد القادر جیلانی ہو ارباب شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خدا قسم ایک صحابی نہیں تابعی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. سارے تابعی جمع ہو جائے ایک صحابی کے برابر بھی، سارے صحابہ جمع ہو جائے صدیق اکبر کے برابر بھی، سارے صحابہ جمع ہو جائیں ایک پیغمبر کے برابر بھی. وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ایک پیغمبر ہے حضرت یونس. ظنون قرآن اس کو کہہ رہا ہے. کبھی قرآن کہ ان یونس لمن المرسلین، وہ بھی پیغمبر. اور کون کہے گا اللہ کا مسئلہ مان لو تو ہی عذاب آئے گا؟ کون کہ لاؤ نا عذاب، کب آئے گا عذاب؟ 3 دن کا وعدہ بھی دیا ہے، ارادہ ہو گئے. دیکھا کہ عذاب نہیں آ رہا واللہ ٹھہر کر آئے گا، مجھے تو تنگ کر کے ارادہ ہو گئے. جب ارادہ ادھر سے عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں، کون چیخی چلائی، اللہ نے عذاب علامات دور کر دیے. یہ نکلی ہے، بس چل پڑے ہیں، وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں جا رہے ہیں. کشتی ہے، لانچ ہے، جہاز ہے، تیار بیٹھ گئے. درمیان میں پہنچا ہے جہاز، جہاں پانی بڑا گہرا تھے، بڑی بڑی مچھلیاں انسان کو نکلنے والی ہیں. اللہ نے جہاز کو ٹھہرا دیا ہے، جہاز کو ہلا دیا ہے، نہیں چل رہا. سارے پرزے ٹھیک ٹھاک، انجن بھی. سوچنے کے بعد حیران ہو گئے، یا اللہ ہمارے پاس کوئی غلطی ہم نے نہیں کی، حقوق العباد میں حقوق اللہ نے کمی نہیں کی، کیا معاملہ ہے؟ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر غلطی نہیں، کہیں سواریوں میں غلطی نہ ہو. قرآن ڈالو، جس کا نام نکل اس کو ہٹاؤ. فَسَاهَمَ وَكَانَ مِنَ الْمُدْغَدِينَ. قرب نام نے اس کو پھینکا گیا، پیغمبر کو پھینکا گیا. ایمان سے بتاؤ یہ کون پھینکوا رہا ہے؟ کون پھینکوا رہا ہے؟ کون سے عذاب دور کر دیا؟ پیغمبر چل پڑے تھے، اجازت کے بغیر نکلے، ہجرت کی ہے. تم نے مجھ سے اجازت نہیں لی، بہت اچھے، جاؤ، کہاں جاؤ گے؟ جو مالک پیغمبر کو اتنی بات پر پکڑ کر دریاؤں میں اتار کر مچھلی کے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر یہ پیرے نے پی ایسے کہ جا کر جا کچھ خدا کا خوف تو کرو. سنو، سارے جھوٹے قصوں پر لعنت بھیجو اور 30 پارے قرآن پاک کا خدا کا انعام آخری سمجھو اور دعا مانگو، یا اللہ اپنے قرآن پاک کے نواز سے دلوں کو منور کر دے. بندہ جو قرآن بیان کرنے والے ہیں ان کو شیطان کی ہمیشہ عادت ہے، چاہتا کہ لوگ ان سے بچے ہٹ جائیں. جھوٹے قصے بنا بنا کر کہتے جی بات چو پیرندی بلیاں بھی غائب جائیں، پوچھو کئی بلیاں آ جاتی ہیں، کئی کتے آ جاتے ہیں، پیرند کتے پیرند بلیاں بھی غائب ہو. باقی بلا سب کی بلی ہوتی تھی. جتنے مہمان آتے تھے اتنے مہمان وہ بلی آ کے چلنے کی اتنی بار میوں کرتی تھی، پتہ نہیں تھے مہمان آ رہے کہ یہ دلائر ہے، یہ کیا کپڑے بنا رکھی ہے. یہ 30 پارہ قرآن کیوں آیا ہے؟ اس لیے سن لو، یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو، یا اللہ قرآن پاک سمجھنے کی توفیق دے، اس کو منور کر ہمارے سن اپنے قرآن سے. اور بندہ کہتا ہوں ایمان نہیں مل سکتا سوا خدا کے قرآن کے. میرا جی چاہتا ہے میں آپ تک قیمتی وقت لے رہا ہوں، اس قرآن پاک کے متعلق میں دیکھتی کہنا چاہتا ہوں کہ جو جو چیزوں میں لوگوں میں کمی آنے والی تھی ہر چیز کو قرآن نے لے لیا. سبحان اللہ، قرآن تیرے قربان ہے. دیکھا ہے خدا کو معلوم تھا کہ یہ امت جب بگڑے گی، بگاڑ پیدا ہوگا، یہ صحابہ پر بھی تان کریں گے، صحابہ پر بھی.
ایسے آدمی کئی کام کریں گے، اور عثمان غنی پر بھی، حضرت امیر معاویہ پر بھی، باقی صحابہ پر بھی آئیں گی کئی. سبحان اللہ. واللہ میرے پاس ٹائم لیا، میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، مسئلہ توحید میں نے بیان کرنا ہے، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا وقت ان کو بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ رہ نہ جائے. لیکن قرآن پاک انداز بھی دیکھ لو پر کیا صحابہ کے انداز ہے. صحابہ کے انداز قرآن کا کیا دیکھا ہے. مہاجرین انصار سب کو جمع کرتا ہے، ایک طرف مہاجرین ہیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جو ایمان لائے شرک چھوڑ دیا، شرک چھوڑنے کے باوجہ وہاجروا تے وطن بھی چھوڑ دیا، خانہ کعبہ بھی چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ بھی چھوڑ دیا، گھر بار بھی، وجاہدوا اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، ایمان لائے شرک چھوڑا، وطن بھی چھوڑ دیا تو جہاد کیا، سارے مہاجر آ گئے. اب انصار والذین آووا ونصروا، جنہوں ٹھکانہ بھی دیا، دین کے لیے امداد بھی خدا کہتا ہے. دونوں پارٹیوں پر میرا فیصلہ سنو، اولئک ھم المؤمنون حقا. قرآن کی رات دیکھا ہے، اولئک ھم المؤمنون، یہ سارے پکے مومنوں کی جماعت ہے. کون مومن کہہ رہا ہے ان کو؟ اب جو ان کی ایمان پر بات کرتا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آگے کوئی کہے گا، ہو سکتا ہے کوئی کہے ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ غلطیاں نکالا کرتے ہیں، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی. خدا نے کہا سنو، اور تو غلطیاں ہیں نہیں، ان کے بدلے جھوٹ لگائے گئے. اگر کوئی غلطی ہو بھی چکی ہے تو میرا فیصلہ لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ، ان کی غلطی میں نے کیا کر دی ہے. ایمان سے بتاؤ، خدا کہہ کے کوئی غلطی ہوگی میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، یا اب بے ایمان پیچھے لگا ہم کہیں گے بے ایمان خدا نے تو معاف کر دیا ہے، یہ تو اب بھی نہیں معاف کرتا، چپ جا کر. اگر میں نہیں چپ کروں گا، خدا کہ لانتی میں نے معاف کر دیا ہے، میں نہیں معاف نہیں کیا. ورزق کریم، ان کی بہترین کوٹھیاں تیار کر دی ہے، بہترین کوٹھیاں بھی، بڑے محلات بھی تیار کر دیے ہیں. یہ دیکھا صحابہ کی شان کیوں بیان کیا قرآن؟ شان صحابہ کے حیران ہو گئے. میں جملہ کہتا ہوں، کسی پیغمبر کی بیوی پاک ہماری ماں پاک کا کسی کا ذکر اتنا نہیں کیا جتنا میں عائشہ صدیقہ کا کیا ہے. کبھی غور کیا ہے؟ میں عائشہ صدیقہ جس کی شان میں سورت نور آئی ہے، خدا کو معلوم تھا کہ عائشہ صدیقہ پر لوگ تو انتے ہے کہ نہیں؟ آخر میں کسی ماں کی ماں پر ہے، ماں خدیجہ پر نوا کے نہیں، لیکن اس ماں پر ہے اللہ تعالی سے ہماری ماں کی اتنی شان بیان کی ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی. اس حکومت وقت نے جو مصر کی حکومت کے آدمی تھا، اس نے اس کی پاک دامنی بیان کی، ایک قانون بیان کیا ہے. بچہ سے یہ بڑا تھا، جب مئی مریم پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے مئی مریم کے بیٹے عیسی السلام پر ان کی پاک دامنی بیان، اور جب ہماری ماں پر تہمت لگی اللہ تعالیٰ نے عرش میں خود پاک دامنی بیان کرنی شروع کر دی. واہ ہماری ماں کیا تیری شان ہے. اسی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں احادیث پیش کروں، ورنہ پیغمبر کے ارشادات گرامی بھی ہوئی ہے. فرمایا اللہ اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. کل انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، آج نہیں وقت تھوڑا ہے. ہاں جی، میں جا رہا تھا کہیں، چلا جا رہا تھا، کہہ رہا تھا صحابہ کے بارے میں اس کی میں نے کہا کہ قرآن پاک جو آیا ہے، ہائے قرآن تو کیا محفوظ ہے، تیری حفاظت کے ساتھ صحابہ کی شان بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. صحابہ کی شان بھی اللہ نے ایسی محفوظ کی کہ تاکہ کوئی بھی، میں کل کہوں گا کہ صحابہ کے لفظ قرآن نے کیا چن چن کر رکھے ہیں، ایسے چن چن کر رکھے ہیں، لفظ کے حیران کر دیتا ہے. ایک لفظ نقل کر دے تو آج باقی کر کہوں گا.
ایک مقام اولئک حزب اللہ، اے میرے پیغمبر یہ تیرے صحابہ تیرے موتی اللہ کی فوج ہے، اللہ کی ایمان سے بتاؤ پاکستان کی فوج پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ کہ خدا کی فوج ایسی تمہیں ملی اعتراض کرنے کے لیے؟ ظالم کچھ حیا کیا کرو. اولئک حزب اللہ، او میرے لال نے تیرے سارے صحابہ خدا کی فوج ہے. بہرحال اس فوج کو کچھ نہ کہو جس کو اللہ پیارا سنتا ہے. میرا جی چاہتا ہے اب میرا جی چاہتا ہے کہ خدا کی توحید کا مسئلہ چھیڑنا چاہتا ہوں. واہ اللہ، میں خدا کی توحید کی شان اتنی بیان کر دیتا ہوں. توحید کی اتنی شان اونچی ہے، توحید وہ جس کے لیے پیغمبر بھی مار کھا رہا ہے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ جس مسئلے کی خاطر پیغمبر کا خون نکلا ہے اور پیغمبر نے مارے کھائی ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہائے اللہ میرا یا المدثر قم فانذر، اے میرے کمروں نہ لٹھو، میرا پیغام لوگوں کو ڈراؤ. آپ پہاڑ پہاڑی پر آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر چادر پھیلائی یوں. جنہوں نے دیکھا آواز ہو گیا دور تک، لوگوں محمد بلا رہا ہے صلی اللہ علیہ. چادر لا رہے ہیں، یہ خطرناک وقت ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے. جب ہو گئے پہاڑی کے سب مجمع تھا. آپ نے پوچھے میری بات سننے والوں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، هل وجدتمونی صادقا او، اور تم نے میری 40 سال زندگی میں سچ دیکھا یا کبھی میری زبان سے جھوٹ بھی سنا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ قوم نے کہا جربنا لک مرارا فما رأینا بیک الا صدقا، جب دیکھے سچائی دیکھی کبھی جھوٹ ہو. فرمایا 40 سال تک کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہمیشہ سچ سنا ہے. آج میری ایک بات مان لو، ایک مان لو. اچھا بتاؤ نا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور دنیا کے رہنے والوں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے میں خدا کا پیغام دینے والا ہوں. خدا کا پیغام پنجابی مانا خدا دا سنیا، خدا کے پیغام پہنچانے والا میں ہوں. ساری دنیا کے لیے میرا خدا کا پیغام میں دے رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا رسول ہو؟ کہ میں پہلے تھا محمد بن عبداللہ، اب میں بن کے رسول اللہ، خدا کا پیغام دینے. انہوں نے کہا اچھا دیجیے پیغام. کیا رسول پر چپ تھے، سارے خاموش، سناٹا چھا گیا. انہیں دیجیے پیغام کیا ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنی بار سننی تھی پتھروں کی بارش شروع ہو گئی. پہلا پتھر چچے نے مارا، باقی پتھر اوروں نے مارنے. سوا پہاڑی ہے، لاڈلا پیغمبر اللہ کا کھڑا ہے، پتھروں کی بارش برس رہی ہے، خون چل رہا ہے. آج کل تو کوئی پتھر نہیں لگتے، وہابی ہے. کیوے بڑا حرامی شیطان سے اور تو بنتا کوئی بھی ایک پتھر مرواتا ہے، وہابی ہے. وہ بھی وہابی کا فتویٰ بھی آخر ڈھیلا پڑ گیا. لوگ سن رہے تھے چھوڑ وہابی. پوچھو نا ان سسرات آدم سے، کون ہونا وہابی کی؟ جی وہابی ہونے رسول نہیں منے دیتے ولی نو. عوام بھی کہتے ہیں اچھا ولی نو نہیں بننے پیغمبر. پوچھو جب کبھی پیغمبر کی بات چلی ہے، میدان میں کودے ہیں اور ٹکر لگی ہے اور نپوٹ چھوٹی کی پرچھے اڑائے ہیں تو لمائے دیوبند میں. ہماری قسمت میں 11ویں 12ویں ہے، ہماری قسمت خدا کے دین کی خدمت کرنی ہے. قسمت الجبار فینا
رضینا قسمت الجبار فینا للا علم وللجہال معلوم. یہ کون سی بات ہے؟ آؤ جی چاہتا ہے توحید بھی سنا ہے. چار حرف ہیں. لا الہ دو ہیں. پہلے چار لا ایک الہ دو الا ترے اللہ. اب دو کرو. لا الہ دو الا اللہ. کتنے ہو گئے؟ یہ سبق دیا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ. میں بار بار کیوں پڑھتا ہوں؟ بڑا حرامی شیطان کہتا ہے دیکھو کہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ دیں گے. میں ایک بار تقریر کر رہا تھا بلان شہر میں میاں والی کسی لگی جگہ ہے بول کسی لگی. میں نے پڑھا تو شیطان نے کہا ایک جماعت کو اب تو بھی پڑھنا لڑ گئی. میں کہا میں تے پڑھ رہا ہوں تے پڑھ جائے کھا. میں کہا میں تے بار بار پڑھ محمد رسول اللہ کے من گیا نا. رسول اللہ نہیں منتا چادری بھیج ایلی کر کے بھاگ گئے سارے. میں کہا بدرے پترو سن تو سی میری تقریر. ہاں پنڈی آیا پنڈے نہیں مننا رسول منوایا کہ نہیں منوایا کہ میں کوئی کیا حرامی شیطان ہے اس بےمان نے عجیب کیا. میں کہا سنو تو صحیح. انڈیا آیا نہیں مننا رسول منوایا کہ نہیں منوایا. میں اس لیے بار بار پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ تاکہ بےمان شیطان کو موقع نہ رہے. چار کلمے ہیں. لا الہ. کئی لوگ کہتے ہیں مولوی جی توحید بیان کرو مثبت ہے. میں کہا جھوٹ ہے. پہلے منفی ہے پیچھے مثبت ہے. پہلے منفی ہے پیچھے پہلے لا الہ کوئی بھی نہیں. الہ کوئی بھی فرشتے ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. ہاں پیغمبر ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. ولی ہیں لیکن الہ ساری مخلوق ملا الہ. رسول اللہ ہے لیکن الہ کوئی نہیں. ابراہیم صاحب پیغمبر ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. شیخ بغدادی جیلانی ولی ہیں لیکن الہ لا الہ. پہلے کرو منفی اب کہو الا اللہ. نام نہیں لیتا. بڑے ایک عالم تھا میرے تقریر کر رہا تھا میں مثبت میں آیا. کہا مولوی صاحب آپ غلط نہ کہیں پہلے منفی ہے پیچھے مثبت ہے. یہ لوگوں کو دھوکہ پڑے گا. میں کہا پہلے لا ہے پیچھے اللہ ہے. دادو تیرے لا و الا داشتیں دادو تیرے لا و الا داشتیں ماں سے واللہ را نشان گذاشتیں. تیرے لا ارے تیرے لا تو ازمیاں بے رو کشی. تیرے لا تو ازمیاں بے رو کشی. ارگے اربابی باطل خون کشید نقش الا اللہ پر سہرا نوشت ستہ عنوان نجات ماں نوشت. ارے تکبیر حضرت شیخ القرآن الہ ہے. سارے معاملہ الہ میں ہے. یہ عربی پنجابی کے ہے. پنجابی ہوتا تو خدا کا عربی والے سمجھ گئے. جن کی زبان کی وہ لا الہ کو ان پنجابیوں کو پتہ کوئی نہیں. یہ ضربے مارتے ہیں لا الہ الا اللہ. ضربے خوب مارے گی. پوچھو مانا کیا ہے جی؟ مانا سے کوئی بھی بتا. بندرے پترا پیر کو تو لال ضربہ سکھیے کہ پیرا کے مانا بھی سمجھاتا ہے. ضربے سکھلائیں گے اتھو لا نکالیں گے یہاں الا اللہ داخل کریں گے. لگا لگا کر ضربے ضربے بعد میں مارو مانا پہلے سمجھاؤ. ضربے نہ ضربے لا کوئی نہیں الہ. عباداتیں بدلی ہیں. ایک عبادتیں زبانی ہیں ایک عبادتیں مالی ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ اے دیکھے نمازیں پڑھتے ہیں. التحیات للہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات التحیات للہ. بدنی باتیں کس کا حق ہے؟ کتنی بدنی باتیں ہیں.
ابھی تم 3 کر چکے ہو، کرتے رہو گے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک عبادت ایک مقام کی 3 یہاں ہیں، دیکھا ہے تم ابھی کھڑے تھے ہاتھ باندھ کر، جس کو تم کہتے قیام، کھڑے ہو کر زاریاں کرنیاں کس کے آگے؟ پھر آدھا حصہ چکایا تم نے، رکوع کس کے آگے؟ پھر سجدہ کس کے آگے؟ رکوع کس کا، سجدہ کس کا، ہاتھ باندھ کر زاری کس کی آگے؟ لا الہ، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، رکوع کے لائق کوئی نہیں، ہاتھ بند کر زاری کرنے کے لائق کو۔ ایک چوتھی چیز بھی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں طواف، پنجابی میں پھیرے، پنجابی میں طواف کے لائق کوئی نہیں، پھیروں کے لائق کو لا الہ، پیر اس لائق نہیں، پیغمبر بھی اس لائق نہیں، کوئی زندہ بھی اس لائق نہیں، تے مردہ بھی اس لائق کون ہے؟ سجدوں کے لائق کون ہے؟ رکوع کس کا، سجدہ کس کا، پھیرے کس کے، ہاتھ بن کر زاری۔ کعبہ کے پاس سجدے بھی ہو رہے ہیں، رکوع بھی، پھیرے بھی، ہاتھ بن کر زاریاں بھی۔ یہی حاجی صاحبان یہ بھی گئے اور بھی گئے ہوں گے مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ حضور کے روزے کا کوئی طواف کرتا ہے؟ بولو، کوئی طواف کرتا ہے؟ کوئی سجدے کرتا ہے؟ کوئی رکوع؟ اشارہ ہے، لوگوں رکوع وہاں، سجدے وہاں، پھیرے وہاں، درود و سلام یہاں۔ درود و سلام پیغمبر کی ذات کے لیے درود ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سلام علیکم، سجدے ان کے نہیں، رکوع بھی ان کا۔ ایک بتاؤ، غلام اللہ پوچھنا چاہتا ہے، ساری عمر صحابہ نے سجدے پیغمبر کا کیے تھے کبھی؟ صحابہ کس کا کے سجدے کرتے تھے؟ رکوع کس کا کے کرتے تھے؟ پھیرے کس دربار کے دیتے تھے؟ ایک پیغمبر کس کا کے سجدے کرتے تھے؟ پیغمبر کس کا رکوع کیا کرتے تھے؟ سنو، اب میں کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر کے روزے کا کہ سجدہ کرنا حرام، رکوع کرنا حرام، پھیرے دینا اگر وہاں حرام ہے تو باؤ لاکھ صاحب کی قبر تے سجدے غیر میری جی تاں کیڑی دور لانا بادشاہ ادب پے کر دینے سے، ادب کتنا حرامی شیطان، شیطان کہتا پتر کوئی گلے تو ادب پے کر دیں، مولی غلام اللہ وڈا ڈاڈا ہی نہ بن گیا۔ اور سنو پیغمبر کی ذات کا کہ سجدہ حرام، رکوع کرنا حرام، پیغمبر کی قبر کا کہ سجدے کرنا لا الہ، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، رکوع کے لائق کوئی نہیں، پھیروں کے لائق کو اگر پیغمبر بھی اس لائق نہیں تو باؤل حق صاحب بھی اس لائق کو، پیر بخاری بھی اس لائق کو۔ مائیو سجدے کس کے، رکوع کس کا، پھیرے کس کے، ہاتھ بن کر زاری کس کی؟ ہاں پیغمبر کے لیے درود و سلام تے ولیوں کے لیے رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہاں مانگو یا اللہ ان کے نقش قدم رہنے کی توفیق ہو۔ سجدے نہیں، سجدہ کس کا ہے؟ اے جی ولی کی نہیں مننے ہو، کہڑا بے ایمان نہیں مننا، جو حق ان کو دیتے ہیں نا۔ ہاں یوں کہو کہ تب مانو گے، سجدے کرو گے، سجدہ تو کس کے آگے ہوگا؟ ہاں سجدہ کسی غیر کے آگے؟ ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں۔ ایک صحابہ نے آدھا کہ سجدہ عبادت اور ہے سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت حاجت روا سمجھ کر رہا ہے، تعظیمی نہیں، سجدہ عبادت حاجت روا نہیں سمجھتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مردمان عورت کو دیکھا ہے، قوم اس کا بھی سجدے کر رہی ہے عزت کے طور پر، آپ ہمیں فرمائے تھے ہم بھی آپ کے آگے کریں، ہمارے دل میں جو آپ کی تعظیم ہے کسی کے دل میں اتنی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا میرے دین میں لا مررت بقبری تسجد لہ، لا مررت بقبری تسجد لہ، اگر میری قبر بات تو گزری کا سجدہ کرے گا، قال اللہ یار میں آپ کی قبر کا کہ سجدہ نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا میرے دین میں عزت کے لیے کسی غیر کے آگے حکم دے تو میں بیوی کو حمل کر کے سجدہ کرے، لیکن میرے دین میں سجدہ عزت کے بھی غیر کے لیے کرنا حرام ہے۔
نعرہ تکبیر، لا الہ، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی مردہ ہو، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، رکوع کے لائق کوئی نہیں، پھر دینے کے لائق آ جاؤ سلطان بہو کی قبر پر لا رہے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بہو بہو کر کے پھر رہے ہیں، اور الو پھیرے کس کا حق ہے؟ ولیوں کا کوئی حق نہیں ہے، ولیوں کو ولی کا حق دے دو، لیکن خدا کا حق خدا ہی ایسا ملا کہ خدا کا جس کو چاہو دے دو، اور اللہ دے کہ اللہ دے صدقے جا، خدا دے پیارے خدا دا حق پہ دو۔ ایک بات ہے، ایسی ناراض نہ ہونا، پر آگ دل پر چھوڑ میں بھی نہیں سکتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ میں صرف نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن نے دو عورتیں اکٹھی کی، زانیت مشرکہ، یہ دو اکٹھی کیوں کی ہیں؟ مشرکہ اور ہے زانیہ، بھائی مشرکہ عقیدہ دی عورت ہے، گندا عقیدہ سے گھیر کرتی ہے، زانیہ زناکار بدکارا ہے، یہ دو قرآن اکٹھی کیوں کی ہے؟ کیوں دو اکٹھی کی ہے؟ میں مضمون ہی بیان کر رہا ہے، اس کا مضمون کیا ہے؟ صرف یہ بتانا دو عورتوں کو خدا نے اکٹھا کیا ہے، کیا سمجھو؟ جیسے زانیہ عورت خامند والا حق کسی غیر سے ڈھونڈتی ہے، زانیہ عورت خامند والا حق کسی غیر سے ڈھونڈتی ہے، مشرکہ عورت خدا والا حق جا کر پیر سے ڈھونڈتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے؟ ایک میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک زانیہ عورت اپنا خامند والا حق کسی غیر سے تو پکڑی جائے، اگوا کی تاں کیڑی گل میں تیرے یار نال گئی ہیں، میں تیرے دشمن ہاتھ نہ گیا، میں آگے گئی اتنا بھی تیرے تے باغیرت خامن گوارا کر لے گا؟ اگر باغیرت خامن یہ بات گوارا نہیں کر سکتا، خدا کے آگے کوئی مشرک یالت کیڑی گل ہے، میں تیرے پیاروں کی سجدی کرتا ہے، در کتے دے کتے لان دیا، میں تیرے پیاروں کی سجدے کی تیرے پیارے آگے، اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ باغیرت خامن اپنے یار کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے بیوی کو، خدا تعالیٰ اپنی غیرت میں سب سے زیادہ ہے، اپنا حق کسی غیر کے لیے نہیں دیکھ سکتا۔ پیارے نہ پیارے ہیں، پیارا پیغمبر سے کوئی پیارا زیادہ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیارا زیادہ، یا پیغمبر کی قبر کا کہ سجدہ حرام ہے، پیغمبر کی ذات کا کہ سجدہ حرام ہے، ہر قبر کا ہر پیر کا کہ سجدہ حرام ہے، یہ کس کا حق ہے؟ لا الہ التحیات للہ والصلوات، صلوات زبانی عبادت، زبان سے پکارنا ہے۔ ایک جملہ کہہ کر چلتا ہوں آگے، سارا قرآن دیکھو اور تم حیران ہوگے۔ ممکن ہے کوئی یہ بھی کہے مولوی غلام اللہ بتوں کی آتے پڑتا ہے، بت بڑا شیطان حرامی، اور شیطان نے آگے اپنی پارٹی بنا رکھی ہے، ان کو کہتے ہیں دیکھو نا جی بادشاہ یہ بتن ایتا پڑھتے ہیں، بتن دیا اس ایمان بتن نہ پکارتے ہیں، بت یا بت یا بت یا بیٹے اے بابا پتھر، اے بابا پتھر نہیں کہتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا الو بھی ہے، ابو جہل ایسا الو تھا کہ ایک پتھر لے لیتا تھا، اے پتھر، اے پتھر، اے بابا پتھر، سد کے نام میری تیرے کی تیری اللہ کے، یوں کہتا تھا، بابی پتھر کو کہتا تھا، ایسے ہی گدا تھا۔ اور بابا ابو جہل ابو الحکم تھا، فیصلے کیا کرتا تھا، بخاری میں ہے، وہاں بخاری کہتا ابو الحکم فیصلے کرنے والا، پتھروں کو حاجت روا نہیں مانتا تھا۔ سمجھے بات؟ ابھی میں بتاتا ہوں کیوں کرتا تھا، وہ مجھے بتاتا ہوں میں تمہیں بات کیا تھی۔ اب سنو، ایک قانون میرا سمجھو، قرآن میں سارا قرآن کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ قرآن پاک میں ولیوں کے، ایک پیغمبروں کے قصے بیان کیے، زندگی کے، کیا بیان کیے ہیں؟ زندگی کے قصے۔
ایک اور فوت ہو جانے کے بعد مر جانے کی بات پھر محشر میں بیان کرتا ہے حالات ان کے کتنے ہو گئے جی زندگی کے حالات ایک مرنے کے بعد حالات کیوں آؤ زندگی کے حالات سنو ان کے زندگی کے حالات سنو پھر مرنے کے بعد حالات ان کی زبان سے بتانا چاہتا ہے سبحان اللہ میرے اللہ تو نے کیا کیا سنو اب آیا ہے قرآن سب سے اونچے پیغمبر گزرے ہیں ہمارے پیغمبر کے دادے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ شان حضور کی اونچی ہے لیکن حضور کے دادے ہیں باپ ہے اسماعیل علیہ السلام دادے ہیں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم السلام دادے ہیں نبوت میں آپ ان کے پوتے ہیں رسول اللہ ہمارے صلی اللہ علیہ ان کے گھر میں ایک بیٹا ایک بیوی کا اللہ نے دے کے دوسری بیوی کا بیٹا نہ ہوا مائی حاجرہ کا بیٹا ہو گیا اسماعیل علیہ السلام سارا کیا کوئی بیٹا نہیں ہوا مانگتے رہے تھے بیٹا پیغمبر بھی مانگے پیغمبر کی بیوی بھی مانگے تو خدا بیٹا بیٹا یہاں کہتے ہیں بکرے تے چھترے تے اونٹ تے گائے تے یہ تو ہے بابا تیرے نائندہ ہے بابا شاہ جمال پتر دینی رتا لال کالا بھی نہ کنیز رتا ہی کنیز کو رکھنا انہیں سمجھا پتر ڈیپو کھلے شاہ جمال پر اے بابا شاہ جمال پتر دینی اور کالا نہ دینی بتا رتا ہی کنیز مکھی کو روانا ایک بابا شاہ جمال نہیں کروڑ بابی شاہ جمال کٹھے ہو جائیں نہیں نہیں صحابہ کے پیغمبر بھی سارے جمع یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اے پکارنے والوں اے مرادیں مانگنے والوں سارے جمع ہو جائیں سارے میرے پیغمبر بھی جمع ہو سارے کٹھے جو چھوٹی سی مکھی بھی پیدا نہ کر سکیں گے سارے کٹھے جیسے چھوٹی سی مکھی بھی کرلی پیدا کر سکتے کہ اتنا سونا پتر کتوں کر سکتے کہ جی شاہ دولہ صاحب چوہا شاہ دولہ صاحب کا الو بھی ہاں دے اپنے تمہارے اکڑ کا پردے پڑ گئے ہیں پیدا بھی کیسا کرتا ہے نحن خلقناکم من ماء مہین ذلیل پانی سے پیدا کیا کس کا پیدا کیا دو پانی اکٹھے کیے ایک پانی چھاتی والا دوسرا پانی پیٹھ والا من بین الصلب والترائب اگر دونوں پانی گلایا کر دیتا 30 سال تک لایا کرتا نہ دیتا تو کوئی پوچھنے والا اسے کون نہ جمع کرے نہیں ہوا نہ بیٹا نہ بیٹی کہ دینے پر آ جائے تو دونوں پانی جمع کرے فجعلنا بھی قرار مکین کون کر رہا ہے اللہ اس جمع کرنے کے بعد فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً اسی نطفے کو بنا دیتا اللہ کو بنا رہا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً اسی خون کو بنا دیتا ہے گوشت کی بوٹی کو بنا رہا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا اسی گوشت کی بوٹی میں رہ دیتا ہے ہڈیاں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اس کے گوشت ہڈی پر چڑھا دیتا ہے گوشت کون چڑھا رہا ہے هو الذي انشاکم وجعلکم السمع والابصار والافئدہ کون بھی آنکھیں بھی دل و دماغ بنانے والا کون ہے جب بنا لیتا ہے تیر بن جاتے ہیں کسی کا دخل ہے پیر دخل ہے کسی شاہ جمال کا بھی دخل ہے یہ شاہ جمال بھی کس پیدا کیتے ہیں کیا اپنے آپ ہی ہو گئے ان کو بھی کس نے پیدا کیا کہو کس نے پیدا کیا ہے پیغمبروں کو پیدا کرنے والا اماموں کو پیدا کرنے والا سماج کے سارے ولیوں پیدا کرنے والا کون ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ایک رتی پیدا نہیں وہ میرے پیدا کیے ہوئے ہیں
کون پیدا کر رہا ہے؟ جب پیدا کر دیا اور پیدا کرنے کے بعد 3 اندھیروں میں کر دے بھی ظلمات ثلاث، بھی ظلمات، ماں کا پیڑ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا اور 2 چلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں پڑا ہے. ایک روح آ رہی ہے، کہاں سے آتی ہے، کس طرح آ رہی ہے کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے روح، لا رہا ہے، لاتے لاتے اندر لے جا رہا ہے، اس کے اندر روح داخل کرتا ہے. جب روح داخل ہو جاتا ہے تو ہلتا ہے، کہتا ہائی میری حاجت، میری ضرورت، حکومت ہو میرے بندے، تیری حاجتیں جاننے والا بھی کون، تیری مرادیں جاننے والا بھی کون، تیری مرادیں پوری کرنے والا بھی کون، اور تیرا حاجت روا مشکل کشا بھی کون. لا الہ، حاجتیں جاننے والا کوئی نہیں، مرادیں جاننے والا کوئی نہیں، مرادیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کون ہے 3 اندھیروں میں؟ انہیں التہار روزی دیتا ہے. ماں روٹی کھائے، ماں بوٹی کھائے، ماں دودھ اس کو ہضم کروا کر پتلا لہو بناتا ہے، اس پتلے لہو کو ایک نالی میں ڈالتا ہے، وہ نالی جا کر بچی کی ناک کے ساتھ دھنی کے ساتھ لگا کر روزی پہنچا رہا ہے. کون پہنچانے والا ہے؟ دونوں کون ہے؟ پیغمبروں کو روزی دینے والا، ولیوں روزی پہنچانے والا، ہمیں تمہیں سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ لا الہ. کبھی کبھی ہائے اندر ہے روزی دے رہا ہے، جب چاہتا ہے باہر لائے. 7 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد، 9 ماہ کے بعد دایا آتی ہے، وہ نالی والی روزی کاٹتی ہے. ایک روزی کی نالی کٹواتا ہے، ماں کی چھاتی میں 2 روزی کے نعرے جاری کروا رہا ہے. سے بتاؤ کون روزی کنارے جاری کروا رہا ہے؟ 2 سال تک روزی کنارے چل رہی ہے، جب چاہے تم وہ رخت 3000 جاری ہو جائے گی. وہ حاجت روا یہ مشکل کشا وہ ہے جو پہلے حاجتوں کو جانتا تو ہو، حاجتوں کو، پھر حاجتیں پوری کرنے کی طاقت بھی جانتا بھی ہو، تو پوری کرنے کی طاقت بھی. پہلے جاننے والا کون ہے؟ حاضر و ناظر کون ہے؟ ہر شے جاننے والا. آئے قرآن سنو یا بلیوں کے قصے نہیں ہے کہ کتوں کی باقی بلدہ دی بلی یا بڑے فلانے بلی فلانے دا کتا. یا قرآن ہے. میں باب ابراہیم کا قصہ سنا رہا تھا. باب ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ کیا کہنا ہے. دیکھے ایک بیوی کا بیٹا دے دیا ہے، دوسری بیوی کا بیٹا مانگتے رہے کہ دینے والے نے مانگی. پیغمبر تے بیٹا کہتے بادشاہ انہیں دی گل خدا موڑ دا یاد کراتے تو بادشاہ انہیں دی لیکھا ویچے انہیں دی گل خدا موڑ دا. پیغمبر مانگ کر تھک گئے، بیٹا بھی نہیں دیا. مانگے پیغمبر، بیوی بھی مانگنے نہیں دیا. نا امید ہو کے بیٹا ہونے والا نہیں ہے. یہاں نا امیدی ہے وہاں فیصلہ ہو جاتا دینے کا. یہاں نا امیدی ہے وہاں فیصلہ وہ تو جاؤ ملائکہ کو اس کے گھر میں جاؤ. فلما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، جب ابراہیم صاحب کی گھر خوشخبری لے کر آئے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، داوری سلام دیا. قال سلام، سلام کے بدلے قرآن کے یہ لفظ یاد رکھنا ہے. ناکرہم قال قوم منکرون. پیغمبر پہچان نہیں سکے میرے گھر کون آئے ہیں. پیغمبر پہچان، پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے تھے، پیغمبر کو پتہ نہیں میرے گھر کون ہو. ایمان سے بتا، جس پیغمبر کو گھر میں بیٹھنے والوں کا پتہ نہیں، امر کمروں میں بیٹھنے والوں کا پتہ نہیں کون ہے، اس پیغمبر کو سارے جہان کا پتہ ہو سکتا ہے. پھر حاضر ناظر کون ہے؟ ہر سے جاننے والا کون ہے؟ خدا بتائے پتہ لگے نہ بتائے پتہ. اگر زندے پیغمبر کو پتہ کوئی بابی نے مردی نہیں پتہ ہے.
آدمی بابا السلام علیکم کی وعلیکم السلام روان خرید آئیے. سنا سنا مردے زندے کو پتا نہیں تھی, مردے نے بھی پتا کئی مردے بھی جڑے ہیں یا زندہ ہے بھی پیغمبر پتہ ہی نہیں. گھر چلے گئے, بیوی کہنے لگے مہمان آئے بڑے عجیب بڑے باوقار, ان کی دعوت کی جائے. فرما بیوی نے کہا یہ بچھڑا ہے گھر کا پلا ہوا, اس کو آپ ذبح کرے. میں آٹا گوندتی ہوں, آدمی زیادہ تھے, آٹا گوندا جا رہا ہے, بچھڑا ذبح کر کے گوشت چدا کر کے ٹکڑے کر کے بھونا جا رہا ہے. گوشت کو بھون لیا پکا لیا, روٹیاں پک گئی, اتنے سارا ہو رہا ہے. اب سوچو سوچو سوچو, ان کو پتہ نہیں کہ گھر میں کیا کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ میرے مہمان کون بیٹھے ہیں, ان کو پتہ نہیں کہ میرے کمرے میں کون ہو روٹی پکا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں گھر میں کیا گھنٹے گزرے. اللہ تیرے سمجھانے پر قربان ہو گئے. زندے پیغمبر کو پتا کہتے بادشاہ کہتے زندے نہ حال اجا کتنے اجا موت کے بعد بھی مار ہیں, اگر دو ہی ہیں. آئے اللہ میرے تیرے سمجھانے پر آئی روٹی پکا کر آئے. امان لبسا انجا بعجل حنیذ, روٹی سامنے رکھی. فلما رأى لا تصل الیہ, ہاتھ دیکھا کچھ تو کوئی نہیں, لقمہ دیتے نہیں. اوجس منہم خیفہ, گئے ڈر گئے. بیچنے کا اللہ کا ڈرو مت, تم تو ڈر گئے ہو. انہوں نے کہا میری تم نے دعوت کیوں نہیں قبول کر رہے, کیوں نہیں کھانا نہیں کھا رہے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ بھی ہم کون ہیں کہ کون ہو. انا ارسلنا الی قوم مجرمین, ہم دیکھ مجرم قوم کو مٹانے کے لیے جا رہے ہیں. اوہو اچھا فرشتے اوپر سے آئے ہیں, میں نے سمجھاؤ کچھ. واہ میرے اللہ, کئی گھنٹے گزر گئے, کھانا پک رہا تھا. پتا کیا سمجھے ہو, ہر شے جاننے والا, ہر حاجت جاننے والا, ہر حال جاننے والا کون ہے؟ یہ پیغمبر کا قصہ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کسی بت تو نہیں ہے معاذ اللہ. سات ولی ہے, ذمے ہے, حکومت وقت مشرک ہے, پریزیڈنٹ بھی مشرک ہے, وزیر وزراء بھی سارے سب تھے. گورنمنٹ کو پتا لگا 7 لوگ یہ ہیں جو چڑھاوے قبر پر جاتے ہیں, ان کو یہ خنزیر کہتے ہیں. بلایا انہوں نے, اور تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ولی کھڑے ہو گئے, 7 ولی ہیں. یا اللہ ایسے ولی کے بچے کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. سنو ولی کا بیان. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے, لگے بادشاہ تو بھی سن, تیری وزراء بھی سن. ربنا ہمیں روزی دینے والا, ہمیں ہماری مراد پوری کرنے والا کون؟ رب السماوات والارض, تمام عالم کا جو روزی دینے والا کی پوری کرنے والا ہمارا حاجت روا ہے. لن ندعو من دونه الہ, ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے ٹھاکر کو حاجت روا نہ بنائیں گے. قد قلنا اذا شططا, مسئلہ کھولا ہے, پہلے نہیں کی. ہاں لن ندعو, نہیں پکاریں گے, نہیں پکاریں گے. اس کو پکاریں گے, کسی غیر کو نہیں پکاریں گے. بادشاہ کو لگی آگ, اور جن کو میں پکارتا ہوں ان کا نہیں پکاریں گے. ہم اسی کو پکاریں گے جو روزی دینے. بادشاہ نے کہا سوچ لو, 3 دن کی اجازت ہے. یہ بھاگے, یہ 7 ولی ہیں, بھاگے ہیں حکومت سے بچ کر. جو بھاگتا ہے وہ کر بھی نہیں سکتا, کروا بھی. ہاں جی بھاگ رہے ہیں. گئے دور نکل گئے, غار آیا, غار میں چلے گئے, سو گئے. کتا ساتھ تھا, کتا دروازے پر بیٹھ گیا باہر. اس کو اللہ نے جگا رہا, یہ اندر سوئے ہوئے ہیں, آرام سے سو جائیں. ایمان سے بتاؤ, یہ جب سونے کے اندر داخل ہوئے تھے کیا ارادہ تھا؟ 100 سال سوئیں گے, 15 سال سوئیں گے, 1 مہینہ سوئیں گے. ارادہ کیا چند گھنٹے سو کر آگے رہے.
وَنُقَلِّبُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ان کے کروٹے ہم بدلایا کرتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کو تو ہوش بھی نہیں تھی. اور جنہوں اپنے بدن کی ہوش نہ ہو وہ تمہارے حالات کیا جانے، وہ تمہارے حالات کیا ہیں. زندے بھی ہیں تے ولی بھی ہیں، اپنے حال کا پتہ. اور جنہوں اپنے حال کی خبر نہیں ان کو تمہارے حالات کا پتہ بھی. تو اللہ تیرے سمجھانے پر بھی قربان جائیں، لیکن نہ ماننے والوں کے نہ ماننے پر بھی کیا کرتا ہے. لوگوں 7 ولی زندہ سو ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں تھے، ملک کے حالات کا بھی ان کو پتہ نہیں تھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بولو ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی کو، باول حق صاحب کو، کسی ولی کو بھی اپنے حال کا پتہ نہیں تو ملک کے حالات کا پتہ کس کو ہے؟ بیان کیا قرآن میں. ہر سورت 11 سے 12 سورت یونس وہاں سے لکھا ہوگا قیامت کے دن ہوگا. پکارنے والے بھی 11 12 دینے والے بھی، چابی دینے والے بھی ہوں گے. آواز آئے گی یوم نحشرہم جمیعا، سب کچھ جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، کہیں گے مشرکوں کو، مشرکوں انتم شرکاء، ٹھہر جاؤ، مکانکم ٹھہر جاؤ، تم بھی ٹھہرو. جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن سے مرادیں مانگا کرتے تھے، جن کی چڑھاوی دیا کرو، وَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ دو جو لائن میں کھڑا کریں گے. ایک لائن میں پکارنے والے، منتے دینے والے، چڑھاوی دینے والے، 11 12 ڈیریاں دینے. ایک لائن جن کو پکارا گیا، آواز یہ میرے پیارے ہو، اے میرے مقبولان بارگاہ، یہ لوگ تمہیں پکارا کرتے تھے، تمہارے بکری چھتری دیا کرتے تھے، تمہاری نیازیں تمہیں پتا تھا. سنو جواب، وہ کہیں گے فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. اللہ تیری ذات دی قسم سانو کوئی پتہ نہیں ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اولا بدترین گمراہ اس شخص نے ان کو پکارتے قیامت تک سارے جمع ہو جائیں، اس کا جواب دے سکتے اور جواب دینا درکنار. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور ان کو پکارنے کا ان کو پتہ بھی کوئی نہیں. قیامت کیا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، 1 لاکھ سے کئی ہزار پیغمبر کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں. اب آج آئی گو میرے انبیاء میں یوم یجمع اللہ الرسل، خدا جمع کرے گا پیغمبروں کو. آواز آئے گی اے میرے انبیاء ماذا اجبتم، ماذا اجبتم، تم کس طرح قبول کیے گئے اور تمہاری امتیں تمہیں کس طرح مانتی رہی، تمہاری پیچھے کیا کرتے رہے. قالوا لا علم لنا، قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی پتا. اگر انبیاء سے وہ پتا ہے، کوئی دبھالا کو پتا ہے، یوسف شاہ کو پتا ہے. مائیو خدا کا سویرا شرک ہے، یہ میں کہتا ہوں. لوگ کہیں گے واللہ یہ سختی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں تمہاری ہر نیکی قبول ہو جائے. خدا کی قسم نیکی قبول نہیں ہوگی، شرک کی بو ہو. ہر نیکی قبول ہوگی، شرک نہیں ہوگا. شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی قبول ہو، مسجد کا بنانا ہو، کوئی نیکی کرنی ہو. سنو پیغمبر کے قصے قرآن نے کیوں بیان کیا؟ ہو تو جانے کے بعد بھی ہے زندگی کے اندر بھی سارے بیان کے تحت اس قوم کو پتہ لگے. یا تو یہ میں کہہ دوں، ممکن ہے کوئی کہے مولوی غلام اللہ میں کہتا ہوں کرامات پر حق اور معجزات بھی میں مانتا ہوں، یہ نہیں کہ مانتا واللہ مانتا ہوں، لیکن کوئی معجزہ کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا تھا.
کا اختیار ہوتا تھا؟ مرضی چاہے صادر کرتا تھا، نہیں چاہتا تھا صادر. اور کوئی کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی ہی نہ ہوگی. کرامت ہی کس کے قبضے میں؟ آؤ ایک قصہ سنا کر وہ ختم کرتا ہوں، آگے چلوں گا. جوزی جو بات تھی نا ہے، یہ تو سنیے ایک حالت. اب ایک بار رہتی تھی کیا، او جی ان کو تاکتے ہیں، کر نہیں سکتے کہ کروا کہ میرے جھوٹا دا جھوٹ ہے. خدا کی قسم کوئی کر بھی نہیں سکتا تھے، کروا بھی. پہلے قرآن کی ایک آیت خاص سنو، پھر قرآن کی آیت عام سنو. میں پہلے کہہ چکا ہوں، میرے ساتھی نے کہا نشبم نشب پرستن کی حدیث خواب ہوئی. جھوٹے کس سے آتی نہیں، کس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور خدا کا قرآن ہم چھوڑ سکتے؟ ہارون آباد میں نے یہی آتے پڑھی، قوم کو سمجھ آئی. ایک مولوی گیا سواد اعظم کا، کہنے لگا یہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ ہے ہی کوئی نہیں، یا تو منسوخ ہوگی ان ساریوں. میں کہا واہ شاباش جڑے پتر سواد اعظم ہو، تو اڈے خلاف سارا قرآن، تو سارا قرآن ہی منسوخ ہے. اپنے آپ سے نہ کرے بدنے پتروں، قرآن منسوخات سے دو. سنو میں اردو کس سے منسوخ بھی نہیں ہوا کرتے. سنو قرآن پاک، ہائے قرآن تیرے سمجھانے پر قربان جائے. یا بنایا جاتا ہے بادشاہ ایک مائی، پتنی مائی کتنی لگتی ہے، اکا مائی لبی کے دینا حدہ 17 مائی. ایک مائی آئی، اس کے بچے کا ایک بچہ تھا، اس کی بارات آ رہی تھی، بارات میں گئی 6 سال. خدا کیا کہ بھی خدا نے تیرے پیر کے پاس ہے کہ نیچے دیکھا ہڈی کوئی نہیں، اوپر دیکھا عرش کاپنے لگا. خدا نے کہا میرا کہ میں تجھے زندہ کرنا چاہتا ہوں، میں تم جو چاہو کرو، تمہارا نظام ہے. جھوٹ ہے جھوٹ. سنو مائی مائی مائی، یا پیغمبر ہے حضرت نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات سے سوچے، بات سے نہیں رکھو. پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مومن ہو جائے، چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مومن ہو، نہیں چاہتے جنت میں چلا جائے. لیکن چاہنے کے باوجود بیٹا مومن ہو، بیوی بھی مومن ہو. پیغمبر نے بیٹی کو مومن نہ کر سکے نہ کروا. بادشاہ تقدیرہ موڑ کھلنے میں ہے، کوڑے جہاں دے ہے لانتی قوم، خوب بول بول کے قوم کا پیڑا کر کیا تم نے. یہ پیغمبر تقدیرہ موڑ گھننے میں پیغمبر کا بیٹا ہے. پیغمبر نہیں چاہتی تھی بیٹا میرا مومن ہو جائے. سنو اب پیغمبر کی کلمات سنو. میں بھی کہتے ہیں پیغمبر کی کلمات نکل کرتا ہوں. تنگ آ گیا پیغمبر، ایک دن خدا کے رو پڑے، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر. اور میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، تو میری امداد کر. پیغمبر کس سے امداد مانگ رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ پیغمبر بھی کس کا محتاج؟ پیغمبر بھی کس سے امداد مانگ رہا ہے؟ کیا پیغمبر کا بھی حاجت روا کہ مشکل کشا مدد دینے والا کون ہے؟ پھر ہمارا تمہارا بھی کون ہے؟ لا الہ، کوئی نہیں مدد دینے والا، کوئی نہیں حاجتیں پوری کر الا اللہ. کون ہے؟ کیا ہے؟ پیغمبر بھی آواز میرے پیغمبر وس نہیں پھول کبھی آیوننا، کشتی بناؤ لیکن لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالم کے بارے مجھے کچھ نہ کہنا. آ گیا پانی، حتی اذا جاء امرنا وحارت النور، انہوں نے سے پانی نے جوش مارا، یا غضب نہیں جوش میں آ گیا. آواز بچوں میرے بچڑیا، یا بنی ارکب معنا، اور میری بچی سوار ہو جا، دیکھ کافروں کا ساتھ نہ دے، میری بات مان جا. ایک بات میں کہوں، مشرک شرک نہیں چھوڑتا. شیطان تھپکیاں مارتا رہتا تاکہ آخر شرک پر مر جائے، لیکن شرک چھوڑے توبہ بڑا مشکل ہے. شرک جس سے چلا گیا سمجھو خدا کا مجھ پر بڑا فضل ہوا ہے. دیکھا پیغمبر کا بیٹا ہے، اس کے دل میں شیطان نے بات ڈالی، تیرا باپ ہے بڑا نیک ہے،
بڑا پاک دامن ہے، بڑا پاک سچا ہے، جانتار، لیکن ہائے جتنا نیک ہے اتنا پنجتن پاک دا منکر، پنجتن پاک دا منکر، اتنا پنجتن پاک دا تو میرا بے ایمان ہے، تو بے ایمانوں کا بے ایمان ہے، تو جھوٹا ہے، بددیانت ہے، تو خائن ہے، تو جھوٹا ہے، لیکن تو پنجتنی پنجتن پاک دو مننے والا شابہ میرا بچڑا شابہ تو پھر بھی چنگا ہے، پنجتن پاک دو مننے سنو گنے نے آئے پانچ وَقَالُوا لَا تَذْرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور ان چھوٹی چھوٹی سی آشا ہو رہی بڑے بڑے وَلَا تَذْرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کتنے ہو گئے؟ اے پانچ نے چھوٹی چھوٹی کوئی ہے بستیوں کا، لا تذرن آلہتکم چھوٹے چھوٹے، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق اے پانچ نے پانچ تن پانچ تن۔ یحییٰ کا زمانہ تھا، میری پوئٹری تقریر ہو رہی تھی، یہی میں نے جملہ رات بولا، جان بوجھ کر میں نے بولا صبح کیا ہوتا ہے، برداشت کرتے کہ نہیں کرتے اللہ جانتا ہے۔ رات جس مکان پر سویا تھا، ابھی میں آدھی نیند آئی کہ نہیں تھی، پولیس آ گئی، دستک دی، وہ مکان آیا تھا، جا کے دیکھ، میں سو جا کے آج ایک پولیس آ گئی تو مجھے پتہ میں پانچ تن ذکر کی طرح پانچ کر لیجیے، جان کو میں جان کے دانا ڈالا تھا کیا ہوتا ہے۔ پولیس ہے جی آپ کو آرڈر ہے کسی کو نکل جانے کا، میں کیوں؟ بس ہم نہیں جانتے آرڈر ملا ہے۔ میں آ کر گڈی کوئی نہیں جا رہی، صبح گڈی جاسی اپنی، ابھی میں اگر نہیں جاؤں گا بابا راستے میں کو میرا دشمن میرے خلاف پھر کون سے مالار ہوگا۔ وہ گئے ڈی سی کے پاس، وہ کہتے ہیں جاؤں گا صبح، اس کا صبح کڈے کے پہرا دے اس نکلے نہیں ادھر جاوے نہیں کسی پاس، پنجتنی ہوتے ہاں ہاں، بیٹا بھی پنجتنی تو اس دی ماں بھی کہ پیو پنجتن پاک دا مون کور، سمجھ گیا جی۔ وَقَالُوا لَا تَذْرُنَّ آلِهَتَكُمْ چھوٹے چھوٹی میوزک سوری وغیرہ بڑے بڑے، لا تَذْرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ اے پانچ نے شیطان نے ڈالا تو بڑا اچھا، تیری ماں بھی اچھی، تسی آؤ پنجا پیرا بھی دیگا پکان دے ہو، بکرے تے چھتے بھی تیرا پہ ہو، توبہ توبہ، جتنا لے کے ماری خنزیر پکتا پہ ہو، توبہ توبہ اللہ بچائے۔ اس نے کہا ابا ابا میں نہیں مانوں گا تیرے سے، آوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ پیغمبر چاہتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے، ہاں شیطان شرک میں پکا کروا کر بچنا نہیں چاہتا کہ شرک میں مر جائے۔ ایمان سے بتاؤ پیغمبر چاہتے تھے کہ نہیں؟ ایک مائی بلڑی جب اتر دا بیڑا کہتے خدا جی پکڑ لے چھڑا لے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں ہے، جہاں دے چھوٹے ہو سنو، جس کو خدا پکڑے پیغمبر بھی چھڑا پکڑا۔ پیغمبر کے بیٹے کو کس نے پکڑا ہے؟ پکڑا ہے، بیٹا غرق ہوا ہے، جب جا کر کشتی نبی جودی پہاڑ کے پاس پیغمبر کا بیٹا یاد آیا، یاد کے ساتھ خدا کا وعدہ بھی یاد آیا تو رو پڑے اللہ کے آگے، پیغمبر کا رونا سنو، خدا کا جواب سنو، نمسو کھلے گا۔ نادى نوح ربه نادى نوح ربه، پیغمبر نے کس کو پکارا؟ کیا کہا؟ ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے پروردگار میرا بیٹا تھا میرے خاندان سے، تیرا تو وعدہ بھی سچا تھا کہ میں تیرے خاندان بچا لوں گا۔ یہ کون گزاری کر رہا ہے؟ پیغمبر کس کا گزاری کر رہا ہے؟ اس کے لیے کر رہا ہے جو زاریاں کرتا ہے وہ حاجت روا ہو سکتا، جو زاریاں کرتا ہے وہ مشکل کشا ہو سکتا، وہ کر بھی نہیں سکتا تھے کروا بھی۔ بادشاہ انہیں بھی لیکھا جی لیکھے سنو آئی نہیں لیکھو جب زاری کر چکی آواز آئی یا نوح انہو لیس من اہلک،
انہ عمل غیر صالح، کہ تیرا بیٹا تیرے خاندان میں سے نہیں تھا، اس کی اعمال برے تھے. آگے لفظ ہے، یہ جملہ یاد کرنے کا ہے، فلا تسألنی فلا تسألنی ما لیس لک به علم، میرے کی سوال بھی مت کر جس کے تمہیں سوال کرنے کی اجازت بھی، اور جس کو سوال کی اجازت نہیں وہ منوا سکتا بھی. اگر پیغمبر کو سوال کی اجازت نہیں تو پیغمبر منوا دی، اگر زندہ پیغمبر منوا دی سے تو مردہ کتوں منوا دی کیا؟ کہ مردہ زندہ پیغمبر تو منوا نہیں سکتے، مردے منوا سکتے ہیں. صدقے جاواں مردے سردے پائے. ہوں اہلی آیت آپ سنو، یہ آیت خاص ہے، آپ سنو. آہا اس سورۃ فاتر میں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ساری بادشاہی کس کی قبضے میں ہے؟ آسمانوں کی بادشاہی، زمینوں کی بادشاہی، شمسی نظام بھی، قمری نظام بھی، ستاروں کا نظام بھی، روزی دینا لینا سب کی قبضے میں. آگے کا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، او مشرکو، اور جن کو تم مانگتے ہو سارے اکٹھے ہو جائے، ایک چھلکے کی بھی مالک ہو، پتر دے مالک ہونا درکنار، کتنا بڑا پتر اس کا مالک ہونا درکنار. ما یملکون من بولو ما یملکون من کتنی، اور چھوڑو مالک ہونا درکنار. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم کو پکارو تمہاری پکارے نہیں سنتے، تمہاری پکارے. ان تدعوہم اگر ان تو پکارو لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری پکارے. سارے پڑھو کہو لا یسمعوا، پڑھو پہنچے لا یسمعوا لا یسمعوا لا یسمعوا لا یسمعوا، نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں. اگنی وچوں سن دے وچوں ڈر لانتی ہے، بتا دے تو میں کہتا نہیں سن دے، اللہ وچوں پہ سن دے. واہ 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 میرے اللہ تیرے کہنے پر بھی قربان. لا یسمعوا لا یسمعوا لا. ابراہیم صاحب کی ایک تقریر ہے قرآن پاک میں، معجزے کے معجزات بھی ہیں، کرامات بھی ہیں. انشاءاللہ کل اس کے خبر لوں گا انشاءاللہ شیرہ آباد میں. ابراہیم صاحب کی تقریر کے تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. ایک دن باقا کی تقریر، اذ قال ربی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لا الہ، او میرے ابا کیوں پکارتا ہے اور کیوں منتیں منوتیاں دیتا ہے اور کیوں بکرے کی چھترے دیتا ہے، جو تیری پکارے نہیں سنتے. تیری پکارے رات نہیں اگی جی نیڑے ہو سن دے دورو رات بندے نے پتر بڑا نہیں تے سن دے اگی جی سن دے لگے. آیا کہاں دے لا یسمعوا، نہیں سنتے نہیں، ولا یبصر حالات نہیں دیکھتے، ولا یغنی عنک شیئا، ایک رتی مصیبت دور کر سکتے. لا الہ، پکارے سننے والا کوئی نہیں. لا الہ، حالات کو دیکھنے والا کوئی نہیں. لا الہ، اسی کے ہٹانے والا کوئی نہیں. الا اللہ. یہ سب بڑھایا کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کہہ چکوں میں کیوں پڑھتا ہوں بار بار، او شیطان نہیں پڑھ گئی لگو نہیں پڑھ گئی، بڑا حرامی شیطان. میرے نہ تو خدا واسطے بھی غیر حرامی. میں کچھ بھی آتا نا اور تقریر سرد آدھا آئی آگے 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 اور مسجد تو ہیتے آیا نہیں کہ شیطان نے پیٹیت قید کر بروڑ شیعتانا شیعاتین جن والے
خوب سمجھو، غلام اللہ تمہارے سامنے ہے، خدا قسم میں اولیاء اللہ کو مانتا ہوں۔ یہ دیوبند کے سارے موتی کون تھے؟ مولا اسنری کون تھے؟ مدری کون تھا؟ یہ سارے گنگوئی کون تھے؟ یہ سارے موتی کون تھے؟ آئے دیوبند کے موتیوں، اور تمہیں خدا اونچے مقامات نصیب فرمائے، اور تم سے خدا نے وہ کام لیا کہ حیران دنیا ہے۔ میں اگر کہہ دوں تو بجا ہوگا، ایماندار سکھانا چاہتا ہوں، دل کہتا ہے کہ جب قیامت کے لیے بھی ہوں گے کہ کئی انبیاء دیکھ کہ یہ موتی ہے تو محمد کی وہ امت میں صلی اللہ علیہ وسلم